السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و مشاہدین، آج ہم اشاعت العلوم آن لائن کے پلیٹ فارم سے قربانی میں وکالت کے ضروری و بنیادی احکامات کی دوسری کڑی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ قسط میں عصر حاضر اور قربانی میں وکالت کی ضرورت پر بات کی گئی تھی، پھر وکالت کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا تھا، اور وکالت، وکیل و موکل کی تعریف کی گئی تھی۔ آج کے اہم عناوین یہ ہوں گے: وکیل بالشراء کسے کہتے ہیں، وکیل بالوضحیہ کون ہے، وکیل کیسا ہونا چاہیے، وکیل کے اوصاف کیسے ہونی چاہیے، وکیل و موکل کے درمیان معاملے کی صفائی بالکل صاف ستھرے انداز میں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے وکیل کا اجرت لینا اور وکیل کے عصر حاضر میں مختلف صورتیں، اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ترتیب وار۔ عصر حاضر میں وکیل قربانی کی مختلف نوعیت، یہ آج کے عناوین ہیں۔ تو وکیل بالشراء اور وکیل بالوضحیہ کو ہم جانتے ہوئے چلتے ہیں۔ وکیل بالشراء کا مطلب ہوتا ہے خریدنے کا وکیل، جسے قربانی میں صرف جانور خریدنے کا وکیل بنایا گیا ہو۔ یعنی ایک آدمی ہے، قربانی تو اسے خود کرنا ہے، جانور بھی وہ اپنے گھر میں ہی رکھے گا، لیکن ہاٹ ہے یا جو منڈی ہے جہاں سے جانور خریدا جاتا ہے، اس کی معلومات اسے اچھی نہیں ہے، یا پھر وہ دور دراز ہے، تو یہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو کوئی اس کے محلے کا یا اس کے تعلق والا کوئی بھی منڈی جا رہا ہے تو وہ اسے کہہ دے میرا بھی جانور خرید لینا، تو جسے جانور خریدنے کا وکیل بنائے اسے وکیل بالشراء کہیں گے۔ قربانی کا وکیل، جسے مکمل قربانی کرنے کا وکیل بنایا گیا ہو کہ بھائی جانور بھی اسے ہی خریدنا ہے اور قربانی بھی اسی کو کرنا ہے، تو اسے کہیں گے وکیل بالاضحیہ۔ اب چلتے ہیں وکیل کے اوصاف، جسے ہم وکیل بنا رہے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ موکل کی بھی ذمہ داری ہے، بس آپ کسی کو اٹھا کر پیسہ دے دیں، چھان بین اس کے بارے میں نہ کریں، اور آپ کی قربانی خراب ہو تو ذمہ دار آپ بھی ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ اپنے جانتے ہر اعتبار سے تحقیق کر لیتے ہیں کہ وہ آدمی معتبر ہے یا نہیں، اس کے اندر امانت داری ہے یا نہیں، وہ جانکار جانوروں کے بارے میں اسے معلومات ہے یا نہیں، اسی طریقے سے قربانی کے مسائل وغیرہ کو وہ جانتا ہے یا نہیں، اس کے اندر احساس ذمہ داری ہے یا نہیں، آپ نے پیسہ دے دیا اور وہ غفلت میں جانور خریدا نہیں، قربانی کا ایام چلے گئے، تو یہ چیزیں معتبر آدمی کو آپ تلاش کیجئے، امانت دار آدمی کو تلاش کیجئے، جانکار کو تلاش کیجئے جو مسائل سے بھی واقفیت ہو اور قربانی کے متعلقات سے بھی جانور کی بھی جانکاری رکھتا ہو، اور کہاں قربان کرنا ہے، قصائی وغیرہ سے بھی اس کے تعلقات ہوں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ ذمہ دار بھی ہو۔ ان سب چیزوں کی تحقیق ضروری ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جس شخص کو وکیل بنایا جائے تو اس کے معتبر اور قابل اعتماد ہونے سے متعلق اطمینان کر لیا جائے۔ آپ ان سب تحقیق کے بعد دے رہے ہیں اور پھر قربانی میں گڑبڑی ہو رہی ہے تو آپ بری ہوں گے، الا یہ کہ آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے صراحت کے ساتھ۔ اسی طرح اسے جانور سے متعلق، یعنی جو وکیل ہے، یہ تو موکل کا کام ہوا کہ وہ وکیل کی تحقیق کر لے، اور جو وکیل ہے اسے اسی طرح اسے جانور سے متعلق ضروری اوصاف بتلا دیے جائیں کہ آپ کس قیمت کا جانور قربان کرنا چاہتے ہیں، کیسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں، قیمت کی حد بھی بیان کر دی جائے، تاکہ ایک تو جانور خریدنے میں شریعت کے مطلوبہ اوصاف و شرائط کی رعایت ہو سکے، دوم یہ کہ بعد میں موکل اور وکیل کا باہمی کسی بھی قسم کا تنازع نہ ہو۔ اب آپ بجٹ 15,000 کا ہے، اب وکیل صاحب گئے اور 30,000 کا جانور خرید کر لے آئے کہ مجھے پسند آ رہا تھا،
تو پہلے ہی یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ہو جانی چاہیے کہ بھائی میرا بجٹ اتنا ہے، میں اتنے کے اندر قربانی کرنا چاہتا ہوں، اتنے میں آپ کو جو اچھے سے اچھا جانور مل جائے آپ لیتے آئیں. پھر اسی کے اندر آپ کو جانور میں جیسے بعض علاقے ہیں کہ وہاں پر بیل ہے یا بچڑا جو ہوتا ہے وہ مرغوب ہوتا ہے، بعض علاقوں میں بچڑی جو ہوتی ہے جس کو مہاراشٹر وغیرہ کے زبان میں گائنی کہتے ہیں، مطلب بعض جگہ اس کو بچڑی کہتے ہیں. تو بعض جگہ میں بھینس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، پاڑے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ مجھے کیا آپ کو کس طریقے کا جانور چاہیے، یہ ساری وضاحت ہو جانا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی معاملہ خراب نہ ہو. لیکن یہ چیزیں تو وکیل شخصی، یعنی آج کل جس حساب سے قربانی ہو رہی ہے اعلان کے ذریعے سے، ٹرسٹ کے ذریعے سے اور بہت سارے مطلب کمیٹیوں کے ذریعے سے، تو اس کے مسائل، اجتماعی قربانی کے مسائل الگ آئیں گے، اور اس میں وکیل کی طرف سے کن چیزوں کی وضاحت ہونی چاہیے اور موکل کی طرف سے کن چیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے وہ الگ آئے گا. یہ تو وکیل شخصی جس کو کہیں گے کہ بھائی جس کو آپ جانور خریدنے کے لیے، اور وہ یعنی عام سب کی قربانی نہیں کرتا، ایک کا دکا آپ کا جانور اس کے پاس ہے یا پھر اسی طریقے سے ایک دو لوگوں کا ہے اور زیادہ اس کے پاس بڑا مطلب کوئی کام نہیں اور بہت بڑا اس کا نظام نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے عصر حاضر میں وکیل قربانی کی مختلف نوعیت، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم دو حصوں میں کریں گے، وکیل خاص اور وکیل عام، صرف سمجھنے کے لیے. ایک تو ہوتا ہے گھریلو وکیل، مطلب آپ کہیں باہر رہتے ہیں، آپ نے فون کر کے بھائی کو کہہ دیا کہ بھائی جانور میری طرف سے لے لینا، تو یہ گھریلو وکیل ہو گیا. اب آپ اس کے ساتھ مسلسل اپڈیٹ میں لگے رہتے ہیں، آپ بات بھی کرتے رہتے ہیں، وہ جانور دیکھتا ہے تو آپ کو قیمت بھی بتاتا ہے. آج کل کے دور میں وہ جانور کی تصویر وغیرہ بھی بھیجتا ہے. وہ تصویر بھیجنا نہ بھیجنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے تصویر کے جواز اور عدم جواز کا، لیکن وہ جانور دکھانے کے لیے یعنی مسلسل کنیکٹنگ میں دونوں رہتے ہیں. تو یہاں پر تو بالکل مسئلہ صاف ستھرا رہتا ہے اور وہ ہر چیز کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے کہ فلاں جانور دیکھا، 2000 روپے اور بڑھا لیتے ہیں، اچھا جانور آ جائے گا. تو یہ تو گھریلو وکیل ہے کہ تعلقاتی وکیل، کہ آپ کسی دوست کے ذریعے سے آپ قربانی کروا رہے ہیں، تو یہاں بھی آپ اپنی بات کو بتا دیں، سمجھا دیں، اور اس سے بھی بار بار انسان پوچھتا رہتا ہے. ایک ہے وکیل عام، جیسے مسجد کے متولی ہیں، وہ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، کئی لوگوں کا پیسہ وہاں جمع ہو رہا ہے اور وہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کوئی انجمن ہے یا محلے میں کوئی کمیٹی ہے، اس کے تھرو سے قربانیاں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری ٹرسٹ ہیں آج کے دور میں جو قربانی کرواتی ہیں تاکہ غربا وغیرہ مدد کی جا سکے اس کے ذریعے سے. تو ٹرسٹ کے ذریعے سے آپ قربانی کروا رہے ہیں یا مدرسہ وغیرہ کے ذریعے سے قربانی کروا رہے ہیں، یا آج کل قصاب خود ہی کیا ہوتے ہیں جانور خرید لیتے ہیں اور ان کے یہاں جا کر کے آپ جانور دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد کٹائی وغیرہ ساری چیزوں کے ساتھ قصاب کو ہی ایک طریقے سے قصاب ہی وکیل بن جاتا ہے. تو یہ کچھ نوعیتیں ہیں عصر حاضر میں وکلا کی. اب آتے ہیں وکیل و موکل کے درمیان معاملے کی صفائی. سب سے پہلے شخصی وکیل ہے. اجتماعی وکالت کے بارے میں ساری چیزیں اگلے قسط میں آئے گی. ابھی صرف شخصی وکیل کے متعلق، جس کو ہم شخصی وکیل بنا رہے ہیں تو اس کو بتا دیا جائے بھائی اتنے کی بجٹ، جانور کی قیمت اس کو بتا دیا جائے. اسی طریقے سے اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ آنے جانے میں، جانور تلاش کرنے میں جو آپ کا خرچہ ہوگا پیٹرول وغیرہ میں، یا جانور دور سے لا رہے ہیں تو اس کا جو ٹرانسپورٹنگ خرچہ ہوگا، وہ ساری چیزیں، دیکھ ریکھ آپ کسی کے ذریعے سے کروا رہے ہیں، کسی کو ملازم رکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو نہلا رہا ہے، دھلا رہا ہے، اس کے مطلب فضلات کو، گوبر وغیرہ کو وہاں سے ہٹا رہا ہے. اسی طریقے سے چارہ چرانے کے لیے لے جا رہا ہے یا آپ خرید کر لا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کے مجموعی جو اخراجات ہیں اس کو بھی ایڈ کر کے پہلے بتا دیا جائے کہ بھائی ان سب چیزوں کا بھی جو خرچہ ہوگا، ایک تو صرف نفس جانور کی قیمت ہے تو وہ اتنی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ جو خرچہ ہوگا، یا موکل خود کہہ دے کہ بھائی جانور لانے میں، لے جانے میں جو کچھ بھی خرچہ ہوگا آخر میں آپ سب ایڈ کر کے مجھے بتا دینا.
قصاب کی قیمت کیا ہوگی، وہاں سے گوشت جو لانا ہے اس کا ٹرانسپورٹنگ چارج کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں وضاحت ہو جائے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں بھی جو اخراجات ہوں گے وہ آپ مجھے کیا کر دینا، بتا دینا. تو یہ ساری چیزیں بھی صاف ہو جانی چاہیے، واضح ہو جانی چاہیے. تو اب اس کے علاوہ اگر وکیل کچھ محنتانہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. وکیل کی اجرت کا مسئلہ کہ وکیل کسی کی طرف سے جانور خرید رہا ہے، اس کی ساری ذمہ داری کر رہا ہے، قصاب سے بات کر رہا ہے اور پھر گوشت اس کے گھر پہ پہنچا رہا ہے، جانور دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اور اس پر وہ کوئی اجرت چاہتا ہے تو وہ پہلے ہی سے موکل سے وضاحت کر لے. جانور کی خریداری کا وکیل اگر اس وکالت کی اجرت لینا چاہے اور موکل اور وکیل باہمی آپسی رضامندی سے کوئی اجرت طے کر لے تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے. البتہ اجرت طے کیے بغیر وکیل کے لیے جائز نہیں کہ وہ موکل کی اجازت کے بغیر کوئی اجرت یا رقم اپنے لیے رکھ لے. اب اس نے خود سے 20,000 مان لیا موکل سے لیا اور 16,000 کا جانور اس نے خریدا اور 4,000 خود ہی سے کہ یہ میرے اخراجات وغیرہ کے ہوں گے بتائے بغیر وہ موکل کو رکھ لے رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. پہلے ہی سے وہ وضاحت کر لے کہ بھائی میری خدمت اور میرا محنتانہ اتنا ہوگا تو اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے، اور وہ اگر ثواب اور تعلقات کی بنا پر کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ اجتماعی قربانی اور دوسری چیزوں کی بحث اگلی قسط میں انشاءاللہ آئے گی. سبحان اللہ.